اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد مقدس جمکران شہر مقدس قم سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مسجد ہمیشہ سے ایران اور دنیا کے مختلف علاقوں کے زائرین کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ اس مقدس مقام پر حضرت بقی کی خاص نظر عنایت اور توجہ رہی، اور حضرت حجت نے اپنے شیعوں سے سفارش کی کہ وہ اس مقام مقدس پر آئیں، کیونکہ خداوند کریم نے اس کو منتخب کیا اور بنسبت دوسری زمینوں کے اس کو خاص شرف بخشا۔ شیخ حسن بن مصلی جمکرانی کہتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک 393 ہجری منگل کی شب تھی۔ میں جمکران گاؤں میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک کچھ لوگ میرے گھر میں وارد ہوئے اور مجھے نیند سے بیدار کیا اور کہنے لگے، حسن اٹھو اور اپنے مولا کی آواز پر لبیک کہو کہ تم کو مولا نے طلب کیا۔ وہ لوگ مجھ کو اس جگہ پر لائے کہ جہاں آج مسجد جمکران ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہاں ایک تخت نظر آیا جس پر بہترین چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس تخت پر ایک نوجوان تشریف فرما تھے، ان کے چہرے سے نور چھلک رہا تھا۔ ان کے برابر میں ایک سن رسیدہ بزرگوار بھی بیٹھے تھے۔ وہ بزرگوار حضرت خضر تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس وقت حضرت مہدی نے مجھے میرے نام سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حسن، تم حسن بن ابن مسلم کے پاس جاؤ کہ اس زمین پہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اس سے کہو کہ یہ زمین بہت مقدس ہے، خدا نے اسے دوسری زمینوں سے چنا اور اسے سرفراز کیا، اب اس زمین میں کھیتی نہ کرے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اس پیغام کے لیے میرے پاس کوئی علامت ہونی چاہیے، کیونکہ علامت کے بغیر لوگ میری بات قبول نہیں کریں گے۔ امام نے فرمایا، تم جاؤ اور ہمارا پیغام پہنچا دو، ہم اس کے لیے نشانیاں چھوڑ جائیں گے۔ اور اسی طرح سید ابو الحسن جو قم کے ایک عالم دین ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ حسن بن مسلم کو بلائیں اور چند سال کے منافع جو اس زمین سے حاصل کیا ہے اس سے وصول کریں اور اس سے اس زمین پر ایک مسجد تعمیر کریں۔ جب میں پیغام پہنچانے کی غرض سے اٹھا اور ابھی چند قدم چلا تھا کہ مجھے دوبارہ طلب کیا گیا اور فرمایا کہ جعفر کاشانی کے گلے میں ایک بکری ہے، اس کو خریدو اور اسے اس جگہ لا کر ذبح کرو اور اس کا گوشت بیماروں میں تقسیم کرو۔ جو بیمار اس گوشت کو کھائے گا خداوند متعال اسے شفا عطا فرمائے گا۔ حسن بن مصلی کہتے ہیں، میں اپنے گھر پلٹا اور پوری رات سوچتے ہوئے گزر گئی، یہاں تک کہ نماز صبح ہو گئی۔ میں نماز صبح کی ادائیگی کے بعد علی منظر کے پاس گیا اور اس کے سامنے گزشتہ شب کے واقعے کو نقل کیا۔ اس کے بعد ہم دونوں اس مقدس مقام پر گئے جہاں میں گزشتہ شب گیا تھا۔ وہاں پر زنجیروں کو دیکھا جو امام کے فرمان کے مطابق مسجد کی حدود کی علامت تھی۔ اس کے بعد سید ابو الحسن رضا کے پاس قم گئے۔ جب ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو ان کے خادم نے کہا، کیا تم جمکران سے آئے ہو؟ ہم نے اس سے کہا، ہاں۔ خادم نے کہا، سید ابو الحسن سحر سے تمہارے انتظار میں ہیں۔ اس وقت ہم ان کے گھر میں گئے۔ سید نے ہمارا بہت احترام کیا، کہا، اے حسن ابن مصلی، میں سویا تھا کہ ایک شخص نے ہم سے کہا، جمکران سے حسن ابن مصلی تمہارے پاس آئے گا، وہ جو بھی کہے اس کی تصدیق کرنا اور اس کے قول پر اعتماد کرنا، اس کی بات ہماری بات ہے اور اس کے قول کو رد نہ کرنا۔ بیدار ہونے کے بعد اس وقت سے ہم تمہارے منتظر تھے۔ اس کے بعد ہم نے گزشتہ شب کی روایت ان کے سامنے پیش کی۔ سید نے بلا فاصلہ حکم دیا یہاں تک کہ گھوڑے تیار ہو گئے اور باہر لائے گئے۔ ہم لوگ ان پر سوار ہوئے۔ جب جمکران کے نزدیک پہنچے تو جعفر کاشانی کا گلا دیکھا۔ وہ بکری جس کی علامات امام زمانہ نے فرمائی تھیں تمام بکریوں کے پیچھے تھی۔ ہم لوگ گلہ کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی بکری نے ہم کو دیکھا ہماری طرف دوڑ پڑی۔ جعفر قسم کھاتے ہوئے کہنے لگا، ہم نے آج تک اس بکری کو نہیں دیکھا، نہ ہی یہ بکری ہمارے گلے میں تھی۔ بہرحال بکری کو جہاں مسجد ہے لا کر ذبح کیا گیا، جس کے بعد اس کے گوشت کو مریضوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
خداوند تبارک و تعالیٰ اور حضرت بقی کی عنایت سے ان سب کو شفا نصیب ہوئی۔ ابو الحسن رضا حسن مسلم کو بلاتے ہیں اور ان سے زمین کی بابت بات کرتے ہیں۔ مسجد جمکران کو بناتے ہیں اور اس پر لکڑی کی چھت ڈالتے ہیں۔ سید زنجیروں اور کیلوں کو اپنے گھر کم لے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بیمار اور درد مند اپنے کو ان زنجیروں سے مس کرتا، اسے خداوند متعال شفا عنایت فرماتا۔ سید ابو الحسن کے انتقال کے بعد وہ زنجیریں غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد کسی نے بھی ان کو نہ دیکھا۔ قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو۔ تیرے سوا وہ کون ہے یا بارہویں علی، جس کے لیے رکی ہے قیامت تم ہی تو ہو۔